السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت یہ انسان کی دو زندگیاں ہیں۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر قبر کے پیٹ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لامحدود زندگی ہے۔ اس زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختصر سی زندگی پر رکھا ہے۔ جو اس مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کر کے اس کو بنائے گا، وہ ہمیشہ آخرت میں آرام سے رہے گا، اور جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور آخرت کی زندگی نیک اعمال سے بنتی ہے۔ جنت اور وہاں کے انعامات نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آخرت میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، یہ سب گنہگاروں کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف فیصلہ کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو نیک بنانا ضروری ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کو جنت ملتی ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے انتہائی فکر کی چیز ہے کہ وہ دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہیں کہ جو کچھ آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے، اس کا عمل لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو لکھا نہ جا رہا ہو، یا وہ کرنے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے، اس کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، تمہارے ہر کام کو وہ جانتا ہے۔ اور جب قیامت میں آدمی اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کے ہاں میزان عدل قائم ہوگی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
ہم قیامت میں میزان عدل اور انصاف کی ترازو قائم کریں گے. اور وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لایا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی آدمی دیکھ لے گا قیامت میں، اور ذرہ برابر کوئی گناہ اور برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. آخرت کا مسئلہ بہت اہم ہے. آدمی کا اس میزان میں اور اس ترازو میں عمل بھی تولا جائے گا اور اس کا بول بھی تولا جائے گا. آدمی کچھ کام تو ایسے ہیں جو آدمی اپنے اعضاء سے کرتا ہے، ہاتھ سے کیے، پیر سے کیے. جیسے پیر سے چل کر آدمی مسجد کی طرف گیا، یہ بھی ایک کام ہے، ایک عمل ہے. پیروں سے چل کر آدمی کہیں غلط جگہ گیا، یہ پیر کا عمل ہے. آنکھ سے آدمی نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، مثلا قرآن دیکھ کر پڑھا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب دیتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن کو دیکھنے کا. اس نے اپنی نظر کا صحیح استعمال کیا. اسی آنکھ سے صبح اٹھنے کے بعد محبت اور عظمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے. کیوں؟ کہ نظر کا استعمال صحیح کیا ہے. اور اگر اسی نظر سے کسی نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے گھور کر دیکھ لیا، کسی کو ایسی آنکھ دکھا دی جس سے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گیا، تو یہی گناہ بن گیا. تو ایک تو وہ کام ہے جو آدمی کا عمل کہلاتا ہے کہ آدمی اپنے اعضاء سے وہ کرتا ہے. ایک بول ہوتا ہے، آدمی کیا کچھ نہیں لیکن زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا زبان کا استعمال صحیح کیا تو زبان سے کسی کے لیے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کے دل میں آپ کی یا کسی کی محبت پیدا ہو گئی، دل جڑ گئے. دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے سے نہ ملتے ہیں اور نہ ملنا چاہتے ہیں. آدمی نے ایک سے مل کر یہ کہا کہ آج کل کیا بات ہے، آپ کو ان کے قریب نہیں دیکھ رہا، آپ کو ان سے ملتا ہوا نہیں دیکھ رہا، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں. ان سے کہا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں. اب آدمی کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی کہ میں خامخواہ بلا وجہ اپنے دل میں ان کی برائی لیے بیٹھا ہوں. وہ تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کے بارے میں بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں. بجائے دشمنی کے اور بجائے عداوت کے اور بجائے نفرت کے اس کے جملوں سے محبت پیدا ہو گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک یہ آدمی جو دلوں کو جوڑنے والا ہے سب سے مقبول بندہ ہے. کام کچھ نہیں کیا، آدمی نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا. صحیح استعمال کیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے اعمال بھی قیامت میں تولے جائیں گے اور آدمی کے اقوال بھی قیامت میں ترازو میں تولے جائیں گے. کیا بات بولی تھی؟ صحیح بولی تھی یا غلط بولی؟
آج ہم نے زبان کا استعمال انتہائی معمولی سمجھ رکھا ہے. جو چاہو بول دو اور جس کے لیے چاہو بول دو. سچ بول دو، جھوٹ بول دو، صحیح بول دو، غلط بول دو. آدمی اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور وہ جملہ اتنا بھلا ہوتا ہے اور اتنا خیر کا ہوتا ہے اور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس ایک بول کی وجہ سے آدمی اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے، جنت سے بھی قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف بعض مرتبہ آدمی ایک جملہ بولتا ہے اپنی زبان سے جس کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا زہریلا جملہ ہوتا ہے کہ آدمی اس جملے سے اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے بزرگ فرماتے تھے اور اپنی اولاد کی اور چھوٹوں کی تربیت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو، یعنی غور کر کے بولو کہ تم اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہے ہو. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو کیا اس کو ثابت کر سکتے ہو دنیا میں یا اللہ کے یہاں قیامت میں، آخرت میں؟ جو بولا ہے صحیح بولا ہے، درست بولا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی کی طرح قیمتی ہے تو خاموش رہنا سونے کی طرح قیمتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے، اور اگر اچھی بات زبان سے نہیں نکال سکتا ہے تو وہ الا فلیصمت، تو اس کو چاہیے کہ خاموش رہے. کہ بری بات بولنے سے تو خاموش رہنا زیادہ بہتر. بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایسا لفظ نکال دیتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو بتاتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ تو نے کتنا خطرناک جملہ بولا. ہمیں سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی گزرے اور ان انبیاء علیہم السلام میں ہیں جن پر اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری. آسمانی 4 بڑی کتابوں میں سے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک، ان 4 کتابوں میں سے زبور داؤد علیہ السلام پر اتری. داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا نظام ایسا بنا رکھا تھا، یہ اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے خصوصی وقت بھی دیتے ہیں اور توجہ بھی رکھتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں. یہ اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نامقبول اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہے جو خود تو نیک عمل کرے لیکن اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ میرے گھر کے افراد اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، یعنی گھر کے لوگوں کی طرف سے بالکل بے خبر ہو. فرماؤ آدمی اپنی نیکی سے خوش ہو رہا ہے لیکن اللہ کا اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں جن کے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے آدمی نے سب کی طرف سے آنکھ بند کر رکھی. اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر کا فرد اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا.
ایک جگہ تھی جو گھر میں بنا رکھی تھی، جو ان کے گھر کی ایک عبادت خانہ تھا، اور وہاں عبادت ہوتی تھی. گھر کا ایک فرد عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے، اور کوئی عمل وہاں کر رہا ہے. جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ہٹا تو دوسرا آ گیا، وہ ہٹا تو تیسرا آ گیا. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے خالی ہو. گھر کا ایسا نظام بنا رکھا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے. اگر میں ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنا فضل الگ کر لوں تو تم اپنے اس گھر کے نظام کو قائم نہیں رکھ سکو گے. تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ، وہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک بات تھی، نکل گئی زبان سے. انبیاء علیہم السلام کے سارے واقعات ہمیں بعد والوں کو سبق دینے کے لیے ہیں کہ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. اپنی طرف نگاہ نہ جائے بلکہ اللہ کی ذات کی طرف نگاہ جائے. یہ واقعات اس لیے ہیں. ایک بات تھی، کہہ دی، وقت گزر گیا. داؤد علیہ السلام کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ چند دنوں کے بعد داؤد علیہ السلام رات کو دیر سے، بالکل آدھی رات گزر چکی تھی، مصلی پر بیٹھ کر اپنے گھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. اچانک آپ نے دیکھا کہ دو آدمی دروازے سے نہیں بلکہ دروازے کے علاوہ گھر کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے. داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، کون لوگ ہیں؟ چور ہیں، کوئی ڈاکو ہیں، کوئی جانی نقصان پہنچانے آئے، کون لوگ ہیں؟ اور انہوں نے ایک دم آ کر یہ کہا کہ ہمارے دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، آپ ہمارے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ ہمارا فیصلہ چکائیے. اور دونوں نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور اس نے کہا ایک میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور یہ یوں کہتا ہے کہ تیری ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے، چاہے تیرے پاس ایک بھی نہیں رہے. داؤد علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اوہو، میں نے اس وقت ایک زبان سے لفظ کہہ دیا تھا، اللہ نے وہ مجھے یاد دلائی ہے بات کہ یہ سب کچھ ہمارے فضل سے ہو رہا ہے. یہ گھبرا کر اٹھنا اور ان دونوں کی بات سننا، یہ میرے گھر کا وقت عمل سے خالی گزر گیا. ایک سبق تھا سنانا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور وہ داؤد علیہ السلام کے پاس میں رات کے وقت میں اس طرح آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ چکائیے، کہ یہ میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں. چاہے ایک یہ آج دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ تیرا چاہے بگڑے یا بنے لیکن میری بن جانی چاہیے، تیرا فائدہ ہو یا نقصان ہو لیکن میرا فائدہ ہو جانا چاہیے. آدمی اپنے فائدے کو سوچ کر زندگی بسر کرے چاہے دوسرے کا نقصان ہو. فرمائے انسانیت نہیں. انسانیت تو اس کا نام ہے خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانا، کچھ پیاسا رہ کر دوسرے کو پلانا، خود ضرورت مند رہ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا. یہ ہے اسلام. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے وہ بات یاد دلائی ہے جو میں نے کہہ دی تھی کہ وہ کون سا وقت ہوگا، کہ اللہ نے ذرا سی دیر کے لیے اپنا فضل ہٹایا تو میرے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا اور یہ وقت میرا عبادت سے خالی گزر گیا.
آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ کہہ دیتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ آدمی کو ایک ایک جملہ سوچ کر بولنا چاہیے، کیا بول رہا، اس سے کیا ہونے والا ہے. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی آدمی بہت ساری چیزیں ایسی کہہ دیتا ہے. نعمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کا نام شکر ہے. اس کا نام شکر ہے کہ آدمی اللہ کی طرف نسبت کرے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دی ہے یہ نعمت. کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس کے سامنے جھک جانے کا نام شکر ہے. اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے اپنی ذات کی طرف یا کسی غیر کی طرف کر کے اس کے سامنے جھک جانا، اس کا نام شرک ہے. شکر و شرک میں الفاظ برابر ہیں، آگے پیچھے کا فرق ہے ذرا سا. کہ آدمی نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کر دے کہ یہ تو فلاں نے دی ہے، یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اور نعمت کی نسبت اس کی طرف کر کے اس کے سامنے جھک جائے، فرمایا اسی کا نام شرک ہے. اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، فرمایا اس کا نام شکر ہے. شکر اللہ کو پسند ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں، میرا ایک ایک لفظ قیامت میں اللہ کے سامنے تولا جائے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت میں اعمال تولے جائیں گے اور اللہ کے سامنے بندے کی حاضری ہوگی تو نیکیوں کے پلڑے میں، ان نیکیوں کی ترازو میں ان جملوں کا بہت زیادہ وزن ہوگا. وہ میزان عدل میں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں، اللہ کو محبوب ہیں. اور قیامت میں میزان عدل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہیں. اور فرمایا کہ بولنے میں اور زبان کی ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں. خفیفتان علی اللسان، تین خوبیاں بتائیں کہ یہ جملے ایسے ہیں، دو جملے ہیں، دو بول ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں. قیامت میں جب عمل تولا جائے گا تو اس میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. اور فرمایا ان جملوں کو زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. وہ کون سے جملے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے آسان جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ دو جملے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، قیامت میں کے اندر میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں، اور بولنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور نیکیوں کی ترازو کو قیامت میں بھاری کر دیں گے. اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. بلکہ ان جملوں کی بنیاد پر تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان جملوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ساری مخلوق کو روزی ہی ان جملوں کی برکت سے اور ان کلمات کی برکت سے دی جاتی ہے.
عرض میں کر رہا تھا کہ یہ زبان کے بول ہی تو ہیں. یا تو زبان سے کسی کو گالی دے دو، زبان سے کسی کو دھوکہ دے دو، زبان سے کسی کے لیے جھوٹ بول دو، زبان کے لیے کسی کا دل توڑ دو، کوئی اول فول زبان سے نکال دو، لعن تان کی زبان سے کوئی لفظ نکال دو، یا یہ کہ اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو، قرآن پڑھ لو، کسی سے بھلی بات کہہ دو، اخلاق کی بات کہہ دو، نرمی سے بات کر لو. یہ ایک زبان کا عمل ہے. ایک سے جنت بن رہی ہے اور ایک سے جہنم بن رہی ہے. اب یہ آدمی کو اختیار ہے کہ اپنی زبان سے جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا